الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو ساتھیو، آج اتوار کا دن ہے اور اتوار میں ہم سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو یہ آج کا سیشن جو ہے یہ سوالات کے جوابات دینے کا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ بھائی ہیں نذیر ہارون صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کہ آپ نے وہ آیت پڑھی ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، کہ تمہارے دوست، تمہارے محبوب، تمہارے ساتھی، تمہارے ہمدرد تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہم راکعون، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ تو وہ یہ شاید معنی پسند نہیں کرتے بھائی نذیر صاحب، دوست لفظ پسند نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آپ میرے بھائی محبوب اس کا ترجمہ کر لیں، اور کئی معنی ہیں نا جو ہے نا ولی کی، اولیاء کی، انما ولیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا محبوب ہے، محبوب بنا دیں یا ہمدرد بنا دیں، ساتھی کر لیں معنی آپ، جو آپ کی سمجھ میں آ جائے تو یہ اس کی معنی ہوگی۔ لیکن اور معنی یہی ہوگی، یہاں پر معنی حاکم کی نہیں ہوگی جو شیعہ بھائی کرتے ہیں، وہ بالکل قطعاً یہاں پر معنی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ آیت نمبر سورۃ مائدہ کی 55 ہے، 55 ہے یہ۔ اس سے پہلے سورۃ مائدہ آیت نمبر 51 میں ہے، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 51، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ آیت جو تھی نا، اس آیت کے بعد 55 کی آیت بعد میں ہے، یہ 51 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دوست نہ بناؤ، ہمدرد نہ بناؤ، اپنا محبوب نہ بناؤ، اپنا ساتھی نہ بناؤ ان لوگوں کو جو یہود و نصارہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ ایک دوسرے کے محبوب ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولھم منکم، تم میں سے جو ان کو اپنا حامی بنائے گا تم میں سے، فانہ منہم، وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی بھی ہدایت پر ثابت قدم نہیں رکھتا۔ تو یہ آیت نمبر 51 ہے۔ اسی کے نیچے یہ وہی معاملہ دوستی اور حامی اور ہمدردی کا چل رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، تو پھر ہم کس کو بنائیں دوست وغیرہ اور ہمدرد اور حامی اور اپنا جو ہے نا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے حامی، تمہارے دوست، تمہارے مددگار، تمہارے محبوب، تمہارے ہمدرد کون ہے، تمہارا ولی کون ہے؟ وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور ایمان لانے والوں میں سے وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستی کا لفظ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ ہمدرد، حمایت جو ہے نا والا، ہمدرد، محبوب، یہ آپ سمجھ لیں۔ لیکن حاکم لفظ کی معنی یہاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ تمہارے حاکم ہیں، کیونکہ یہ اس آیت کے جواب میں ہی ہے کہ یہود و نصارہ کو اگر آپ کہیں گے کہ یہ معنی اس کی وہی ہے، اولیاء معنی اور ولی معنی حاکم ہے، تو یہاں پر بھی معنی آپ کو کرنا پڑے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا جو ہے نا اولیاء نہ بناؤ، اپنے حاکم نہ بناؤ۔
یہ حاکم ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ حاکم ہے اپنے ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ میچ نہیں کرتا۔ ومن یتولہم منکم، پھر تم میں سے جو ان کو حاکم بنائے گا فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو حکمران تو یہود و نصارہ کے ممالک میں تو شیعہ سنی سب رہتے ہیں، تو وہ تو انہی میں سے ہو جائیں گے۔ پھر تو سارے کے سارے وہ ان کو حکمران تو سمجھتے ہیں نا، لیکن دل سے ان کے ساتھ محبت نہیں کرتے، تو یہ ترجمہ ہی سارا غلط ہو جائے گا میرے بھائی، یہ میچ نہیں کرتا اس کے ساتھ قرآن مجید کی۔ لہذا حاکم تو مانا ہو ہی نہیں سکتی، باقی جو آپ کو مانا ولی کی پسند ہو وہ آپ کر لیں۔ یہ آسان قرآن واسی صاحب ہیں، ایک لگتا ہے کہ التشید کے جو ہے نا یہ عالمیہ ذاکر رہے ہیں، اور انہوں نے سوال کیا ہوا ہے، کہتا ہے کہ زکوٰۃیں دو ہیں، ایک زکوٰۃ واجب ہے اور ایک زکوٰۃ مستحب ہے۔ پھر وہ مجھے کہتا ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ مستحب بھی ہوتی ہے۔ میرے بھائی اگر زکوٰۃ مستحب بھی ہے تو یہاں نماز کے ساتھ آیا ہے، والذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہاں پر فرض اور واجب والی زکوٰۃ مراد ہے، اور وہی میں نے مانا جو ہے نا اس کی ہے کہ وہ آپ کنٹیکسٹ کو دیکھیں نا کہ کس طرح کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ان کو دوست بناؤ، تمہارا جو حمایتی ہے، تمہارے ہمدرد وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں ایمان لانے والوں میں سے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کہ فرض کو ادا کریں نماز کے ساتھ۔ نماز فرض ہے تو یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ لفظ زکوٰۃ کا ہے تو وہ بھی فرض ہو جائے گی۔ اچھا، یہی آسان قرآن واسی صاحب یہ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ یہ جمع کے صیغے اس لیے آئے ہیں کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 جانشین بھی شامل ہیں، یعنی کہ 12 امام بھی، اس لیے جمع کے صیغے آئے ہیں۔ اگر میرے بھائی جمع کے صیغے آئے ہیں اس میں آپ یہ جو ہے نا واسی صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں 12 امام بھی ہیں اس لیے جمع کے صیغے ہیں، تو کیا 12 اماموں سے پھر آپ ثابت کریں آپ اپنے ترجمے کے حساب سے کہ وہ رکوع میں زکوٰۃ نکالتے تھے؟ پھر وہ آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، کیونکہ آپ کا ترجمہ قرآن مجید میں یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ آپ دیکھیں آپ کا ترجمہ ہے اس کے حساب سے یہ آیت نمبر 55 ہے، اور یہ امامیہ والوں کا بلاغ القرآن امامیہ والوں کا ترجمہ کیا ہوا ہے قرآن مجید ہے۔ یہ کیا معنی کرتے ہیں آپ دیکھیں، تمہارا ولی تو صرف اللہ اس کا رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس نے بھی واو کا ترجمہ نہیں کیا یہاں پر، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ جو حضرت علی والی روایت ہے یہ تو آ گئی، چلو آپ نے بتا دی، حالانکہ ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن پھر آپ کو 11 اور اماموں کے لیے امام حسن حسین اور امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، ٹھیک ہے، امام رضا، امام تقی، امام نقی اور امام حسن عسکری، یہ حالت رکوع میں جب جاتے تھے تو اس وقت جو ہے نا یہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ پھر یہ بھی آپ کے ہاں ہے کہ جو اہل بیت کی پیروی نہیں کرے گا تو وہ کافر ہے، وہ منافق ہے، وہ کافر ہے۔ تو پھر آپ لوگ اہل تشیع والے بھی ان 12 اماموں کی آپ لوگوں کو پیروی کرنی پڑے گی۔ تو آپ کے علماء میں سے کتنے لوگ ہیں جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کوئی نہیں دیتا رکوع کی حالت میں زکوٰۃ۔ پھر یہ آپ اس آیت پر عمل کریں کہ وہ ایمان والے، اگر آپ بھی ایمان والے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والا تھا تو انہوں نے زکوٰۃ رکوع کی حالت میں نکالی، اگر آپ بھی ایمان والے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر آپ بھی اپنے ترجمے کے حساب سے شیعہ جو ہے نا عقیدے کے حساب سے رکوع میں آپ بھی زکوٰۃ نکالیں، لیکن آپ لوگ بھی نہیں نکالتے، تو آپ لوگ بھی اس قرآن مجید کی آیت کی مخالفت کرنے والے ہوئے۔ غلام حسین صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، اور وہ پھر لگتے ہیں کہ حق مولا علی مدد، اور پھر استغفر اللہ معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اور
लानत तो अबू बकर और उमर पर। गुलाम हसन साहब, पहले तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप अपने लिए अज़ाब इकट्ठा न करें, जहन्नम की आग को आप न ख़रीदें। वो इसलिए कि आप देखें, ये कुरान मजीद की आयत नंबर सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 33 है। क्या कुरान कहता है? कुरान कहता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और तर्जुमा भी आपका ही है, और उन पर अल्लाह अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा जब तक कि आप उनके दरमियान में मौजूद हैं। जब तक कि आप उनके दरमियान में मौजूद हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर अज़ाब नहीं, अल्लाह अज़ाब नहीं करता जिनके साथ रसूल मौजूद हो। ये तर्जुमा भी बलागुल कुरान है, और ये मोहसिन अली नजफ़ी साहब ने, इमामी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान वालों ने छपवाया है। अब आप देखें कि वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं अबू बकर उमर के साथ, और अल्लाह ताला फरमाता है जहाँ पर रसूल हो वहाँ अज़ाब नहीं आता। तो आप अगर जब लानत यहाँ से भेजेंगे तो वहाँ पर वो कैसे पहुँचेगी? पहुँचेगी नहीं, वो पलट कर आपके ऊपर लानत आएगी और आप लानती बन जाएंगे, मलऊन हो जाएंगे। और उन सहाबा कराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं उनके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो जन्नत में हैं। अल्लाह ताला फरमाता है। तो ये आप गुलाम हुसैन साहब सोचें कि मैं ये कुरान मजीद की आयत की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इस हद तक आगे न निकल जाएं कि आप कुरान और हदीस को आप छोड़ दें। तो ये आयत नंबर 33 है, सूरत अनफ़ाल की है कि अल्लाह ताला जब तक जिनमें रसूलुल्लाह मौजूद हों वहाँ पर अज़ाब नहीं आता। और वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, जब तक लोग इस्तग़फ़ार भी पढ़ते रहें तो माफ़ी भी अल्लाह से मांगते रहें तो उस वक्त भी अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल नहीं होता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं तो आपकी लानत वहाँ पर नहीं पहुँचेगी। फिर ये आपको मैं आपकी किताब, ये फ़ुरूअ काफ़ी है, काफ़ी कुलैनी की किताब है फ़ुरूअ काफ़ी, ये जिल्द नंबर 4 है, ये ईरान से छपा हुआ है और सफ़ा नंबर 555 है, 555 और 54। कहते हैं कि काला काला अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया माँ बैन बैती, ये जो मेरा घर है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दफन है, मदफून है, मज़ार शरीफ है आपकी, माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जन्नत के बागों में से एक बाग है जहाँ पर मैं, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान, मिंबर रसूल जो मस्जिद नबवी में होता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मिंबर मस्जिद नबवी में मिंबर के दरमियानी इलाका, और मेरा घर, बैती के अल्फाज हैं आप देखें, बैती मेरा घर, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था जहाँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रहती थी। इसको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जन्नत के बागों में से एक बाग है, और जन्नत के बागों में से एक बाग तो अबू बकर वहाँ पर तो और उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत दे दी, वो जन्नत में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, क्योंकि उसी घर में ही हैं। और रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे घर के दरमियान, ये एक हदीस है, ठीक है। ये दूसरी हदीस है अन मुराज़िम काल साल तो अबा अब्दुल्लाह, कहता है कि मैंने अबू अब्दुल्लाह से फ्यूशा इमाम जाफ़र सादिक से अम्मा यक़ूलुन नास फ़ी रोज़ा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोज़े के बारे में जो सवाल है तो कहने लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा फ़ीमा बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर के दरमियान में और मिंबर के दरमियान में जो ये हिस्सा है, ये इलाका है, ये सारा का सारा जन्नत के बागों में से एक बाग है। ये दूसरी हदीस। फिर तीसरी हदीस भी है मेरे भाइयों। फिर कुल्तु अबी अब्दुल्लाह सलाम, मुआज़ा बिन वहब से रवायत है, मैंने इमाम अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से पूछा हल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था माँ बैन बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत, फ़क़ाला नाम, तो रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया हाँ बिल्कुल सही है। तो ये 3 हदीसें तो मैंने पढ़ कर बताई आपको। ये जो है ना आपकी काफ़ी मुतबर किताब है, और ये किताबुल हज में है, किताबुल हज में आप ढूंढने से यह रवायतें आपको मिलेंगी। फ़ुरू मिनल काफ़ी है ये, और जिल्द नंबर 4 है। अब मुझे बताएं कि जिस घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी घर में
وہ ابو بکر بھی ہے اور عمر بھی ہے. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو وہ وہاں پر جنت کے باغوں میں سے باغ پہنچ گئے. تو اب آپ کی لعنت وہاں کیسے جائے گی جنت میں؟ تو یہ آپ جو ہے نا اپنے آپ کو تباہ اور برباد نہ کرو غلام حسین صاحب. آپ اپنے آپ فکر کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. وہ قرآن مجید کی آیت تھی کہ جہاں رسول ہوگا وہاں عذاب نہیں آئے گا. سورۃ انفال آیت نمبر 33. اور یہ آپ کی کتابیں ہیں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. سنی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے مکان اور میرے ممبر کے درمیانی علاقہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. پھر لوگ اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کی لاشوں کو نکال دیا گیا تھا. تو یہ بھی بات جو ہے نا بعد میں نکال دیا گیا تھا. تو کس نے نکالا تھا؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کسی کا دماغ کے اندر یہ خدشہ ہو اگر شیطانی وسوسہ آ جائے کہ ان کو تو نکال دیا گیا تھا تو یہ بات بھی غلط ہے. ایک دفعہ جو جنت میں جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دوزخ میں داخل نہیں کرتا. اور یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. سورۃ انبیاء اور آیت نمبر 101 ہے. سورۃ انبیاء اور آیت نمبر 101 ہے. یہ دیکھیں آپ میرے بھائیو، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. غلام حسین صاحب یہ آپ تحقیق کریں. یہ دیکھیں ان الذین سبقت لہم من الحسنی ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون. یہ آیت نمبر 101 ہے سورۃ انبیاء کی. اور ترجمہ بھی آپ کا ہے شیعہ کا، غلام حسین نجفی صاحب کا ہے، محسن علی نجفی صاحب کا ہے. محسن علی نجفی صاحب فرماتے ہیں یہی ترجمہ کر دیں، جن کے حق میں ہمارے طرف سے پہلے ہی جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، وعدہ کیا ہے. ان الذین سبقت لہم من الحسنی، جنت کی خوشخبری پہلے ہی مل چکی ہو، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہو. اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم کے آتش سے دور رکھے جائیں گے اور وہ اس آتش سے دور ہوں گے. یہ دیکھیں ترجمہ بھی آپ کا یہ میرے بھائی، یہ صفحہ نمبر قرآن مجید کا 441 سے اور آیت نمبر 101 کا آپ خود دیکھ لیں کہ ان کو جہنم کے آتش سے دور رکھا جائے گا جن سے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. وہ جو وعدے والے ہیں وہ جہنم سے دور ہوں گے، تو جو جنت میں پہنچ چکے تو وہ کیسے نہ دور ہوں گے؟ وہ تو وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور وہ پہنچے اس لیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نبھا دیا. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر ہیں. تو یہ آپ اپنے عقیدے کو درست کر لو اور توبہ طائب کریں، ورنہ آپ اپنی آخرت میرے بھائی خراب کر رہے ہیں. غلام حسین صاحب ذرا سوچیں آپ. پھر آگے سوال ہے واسی صاحب، آسان قرآن واسی صاحب وہ ایک عالم محسوس ہوتے ہیں، یہاں کم از کم ذاکر تو ہوں گے ہی التشی کے. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کلمہ، تو وہ اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اطیع اللہ، اللہ کا اطاعت کرو. جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ محمد رسول اللہ اس لیے ہے کہ وہ اطیع الرسول ہے، وہ آیت ہے نا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. تو وہ اس آیت کی تشریح میں کہتے ہیں کہ و اطیع الرسول سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اطیع اللہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. پھر یہ واسی صاحب کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر آگے اور بھی اطاعت کا حکم ہے، و اولی الامر منکم، اور اول الامر جو تم میں سے ہو اس کی بھی اطاعت کرو. تو یہ کہتا ہے اس سے مراد اول الامر سے مراد علی ولی اللہ ہے، کیونکہ ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے. لیکن یہ آیت اگر پوری پڑھی جائے تو یہ واسی صاحب کی جو ہے نا یہ عقیدہ، یہ مفہوم اور یہ جو ہے نا تفسیر غلط ثابت ہوتا ہے. کیوں کہ علی کی اطاعت آپ لوگوں کے ہاں دائمی ہے میرے بھائی، علی کی اطاعت دائمی ہے، پرماننٹ ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ
اس اول الامر کی آیت کے اندر ہی آگے فرماتا ہے وہ اول الامر کے، پھر آگے پڑھیں اطیع اللہ. اب وہ آیت میں پوری پڑھتا ہوں. اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء. پھر تمہارا کسی معاملے میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کھول کر بیان کر دیا کہ جب کبھی اختلاف ہو. اب واسی صاحب آپ کے اور ہمارے درمیان میں اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جو ہے نا پھکا بتا رہا ہے، پھکی دے رہا ہے، علاج بتا رہا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اختلاف کو مٹانے کے لیے. وہاں پر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. صرف دو چیزوں کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. وہاں پر اول الامر نہیں لایا اللہ، یا ریپیٹیڈ الفاظ نہیں آئے اول الامر کے. اس کا مطلب کہ اول الامر کی اطاعت دائمی نہیں ہے، عارضی ہے. آپ کے ہاں علی کی اطاعت دائمی ہے، عارضی نہیں ہے. اگر یہ دائمی ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب کبھی تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، پھر تم اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف، والرسول اور اس کے رسول کی طرف، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور تم میں سے جو اول الامر ہو اس کی طرف. تو یہ اول الامر کے بعد میں الفاظ نہیں آئے، پہلے مرتبہ آئے ہیں، دوسری مرتبہ نہیں آئے. لیکن اللہ اور اس کا رسول دو مرتبہ آئے ہیں. اس کا مطلب اللہ اور رسول کے ساتھ دائمی ہے. اور یہ اول الامر سے مراد علی نہیں ہے، یہ اول الامر سے مراد وقت کا حکمران ہے، خلیفہ ہے یا امیر ہے. اور اس کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا، یہ عارضی ہے، ٹیمپرری ہے، پرماننٹ نہیں ہے. آپ کے ہاں علی ولی اللہ اطاعت پرماننٹ اور فرض ہے. تو یہ پرماننٹ اطاعت، یہ اول الامر کی جگہ پر علی ولی اللہ آ جاتا تو پھر ہم مانتے کہ اطیع اللہ و اطیع رسول و اطیع العلی، اور علی کی اطاعت کرو. یہ الفاظ بھی نہیں ہیں. پھر جب اول الامر کا لفظ آیا میرے بھائی تو قرآن کہتا ہے وہ اول الامر. اول الامر کون ہے وہ بھی بتا رہا ہے، منکم، جو تم میں سے ہو، جو منکم ہم میں سے ہو. ہم تو گناہ گار ہیں، ہم ہی میں سے کوئی بندہ ہوگا جو اول الامر ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے نہیں ہے. بقول آپ لوگوں کے، آپ لوگ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نور ہیں اور ہم تو بشر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بشر ہو، اے انسان ہو، وہ اول الامر تم ہی میں سے ہونا چاہیے. ہم گناہ گار ہیں ایک، اور ہمارے جنس میں سے ہوگا تو وہ بشر بھی ہوگا، اور ہم گناہ گار بھی ہیں، ہم میں سے ہی ہوگا نا، منکم تم میں سے. تو ہم معصوم نہیں ہیں، تو لہذا وہ معصوم وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم گناہ گار ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہے ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اول الامر. اول الامر کے بعد لفظ منکم ہے. منکم پر غور کریں کہ وہ تمہارا جیسا بندہ ہوگا، علی ہمارا جیسا نہیں ہے. وہ تم میں موجود ہونا چاہیے، جس کے پاس تم جا کر ان سے بات چیت کر سکو. تو علی ہمارے اندر موجود نہیں ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ تم میں سے موجود ہونا چاہیے، ہماری جنس بشریت میں سے ہونا چاہیے. آپ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نور ہے، بشر نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور منکم، اور ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لہذا وہ شخص بھی گناہ گار اور خطا کار ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، کیونکہ اس کی اطاعت دائمی نہیں ہے. دائمی والوں سے الگ کر دیا عارضی کو. دائمی اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے. اس لیے اختلاف ختم کرنے کے لیے علی کے پاس نہیں جایا جائے گا. تو کہاں جائیں گے؟ دیکھیں قرآن کی آیت ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارا درمیان میں اختلاف ہو جائے تو کہاں جاؤ؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، تو اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ. ادھر اول الامر کا لفظ نہیں ہے اختلاف مٹانے کے لیے. تو آپ اور ہمارے درمیان میں اب اختلاف ہے، اس کو مٹانے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک اللہ کی بات اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بات. علی کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ قرآن نے علی کا نام نہیں لیا. بعد میں اول الامر کا لفظ دوبارہ نہیں آیا. منکم بتا رہا ہے کہ وہ ہم میں سے یہ شخص ہوگا، اور وہ وقت کے حکمران ہوتے ہیں یا عمراء ہوتے ہیں جن کی اطاعت فرض کی جاتی ہے. اور یہ کلیئر ہو گیا کہ اختلافات کے حالت میں صرف اللہ اور رسول ہے اور کوئی بھی تیسری چیز نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، کسی شے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ،
اللہ اور رسول کی طرف، دو چیزوں کی طرف جایا جائے گا، تیسری کوئی چیز نہیں۔ لہذا تیسری چیز آپ منوانے کی کوشش نہ کریں واسی صاحب کہ علی کو بھی یہاں پر آپ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تاویلا۔ یہ لوگوں اگر اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین ہے تو یہ جو تمہیں نسخہ دیا جا رہا ہے یہ بہترین نسخہ ہے، بہترین علاج ہے۔ تو اختلاف میں دو چیزوں کی طرف جانا ہے، تیسری چیز کی طرف نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک یونک چینل کہتا ہے کہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون میں جمع کے صیغے ہیں، اور اس سے مراد اکیلے علی ہیں۔ کہ اس کا وہ جواب دے رہا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکر، یہاں جمع کے صیغے ہیں، انا بے شک ہم، نحن پھر دوبارہ آیا کہ ہم، نزلنا ذکر ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہم، نحن کیا صیغہ استعمال کیا ہے، تو لہذا جس سے یہاں پر جمع سے مراد واحد اللہ تعالیٰ ہے اور الہ مراد نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے، تو ہم اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے لیکن اور الہ نہیں، اکیلا اللہ ہے، اللہ واحد ہے، اس کے باوجود جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لیے۔ ایسے ہی وہ کہتا ہے کہ علی کے لیے بھی جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ تو یونک چینل صاحب یہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم کریں گے نا انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے قرآن مجید کے ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر اس سے مراد ہم جمع کے لینا کہ ایک اللہ نہیں ہے کئی اللہ ہیں، تو پھر یہ عقیدہ ہمارا کفریہ ہو جائے گا۔ یہ ترجمہ قرآن مجید کی دوسری آیت کے ساتھ ٹکرائے گا کہ قل ھو اللہ احد، ان کو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ یہ صورت جو ہے نا اخلاص قل ھو اللہ احد، اس کے ساتھ ٹکر آئے گا۔ اور بھی قرآن مجید کے کئی آیتیں ہیں کہ اللہ ایک ہے دوسرا نہیں ہے۔ یہ ترجمہ کریں گے اور یہ مفہوم لیں گے تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کے ساتھ ٹکرائے گی۔ اس لیے ہمیں سارے قرآن مجید کے سب آیتوں کو ماننا ہے اور ایسا تفسیر کرنا ہے، ایسا ترجمہ کرنا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ کسی بھی قرآن مجید کے آیت کے ساتھ عقیدہ ہمارا نہ ٹکرائے، کسی بھی آیت کی مخالفت نہ ہو۔ تو یہاں پر جو صیغے مذکر جمع کے آئے ہیں، ان کو جمع ہم کریں گے تو وہ قل ھو اللہ اور قرآن مجید کی اور آیات کے ساتھ ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ لیکن آپ سوچیں اگر ہم آیت ولایت میں ترجمہ کریں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، کہ وہ لوگ ہیں تمہارے ولی جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃیں دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، تو اس میں کسی بھی آیت کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ وہاں کریں گے تو قرآن مجید کی دوسری آیتوں کی نافرمانی ہوگی۔ یہاں پر بہت سارے مومنین ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ بہت سارے مومن ہیں، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان لائے، الذین آمنوا، قرآن مجید کہتا ہے نا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ایمان لانے والے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اور بھی ایمان لانے والے ہیں، اور بھی زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، تو کسی بھی آیت میں یہ علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت مخالف ہوگی جب آپ یہ کہیں کہ ایمان لانے والا صرف علی تھا، نماز پڑھنے والا بھی صرف علی تھا، اور زکوٰۃ بھی نکالنے والا صرف علی تھا، پھر ہم اگر اس کو جمع کی طرف موڑیں گے تو پھر ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو ایسی کوئی بھی آیت نہیں ہے، وہاں آیت کے ساتھ ٹکراؤ ہوتا ہے کہ اللہ اکیلا ہے، وہاں
جمع کے الفاظ ہیں لیکن ہم واحد مراد لیں گے۔ تو یہاں پر اگر ہم جمع مراد لیں اور واحد نہ کریں تو کون سی آیت ہے جس کے ساتھ ٹکرا ہوگا کہ مومن تو صرف علی ہے، نماز تو صرف علی نے پڑھی ہے، زکوٰۃ تو صرف علی نے دی ہے، تو یہ ٹکراؤ نہیں ہوگا، کسی اور آیت کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ وہاں پر قرآن مجید کی دوسری آیتوں کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے گا کہ ایک اللہ نہیں بہت سارے اللہ ہیں۔ تو یہ آپ کا جواب ہے میرے بھائی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں اس کو سنیں غور سے اور آپ اس کو شیئر کریں میکزیمم لوگوں تک۔ یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر میکزیمم لوگوں تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کے عقائد درست ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ۔